فراز صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ حضور، پیسیفک جزائر کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ سوال بھجوایا تھا، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی 2/3 آبادی غربت کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ بڑی طاقتوں کے ظلم و ستم کا بھی۔ ہمارے جو چھوٹے ممالک جزائر ہیں ان کے محدود وسائل ہیں، لیکن بڑی جو طاقتیں ہیں وہ یہ وسائل بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، فش پوچنگ کے ذریعے، نیوکلیئر ڈمپنگ، نیوکلیئر ٹیسٹنگ وغیرہ۔ تو لکھا ہے کہ مجبوری کے حالات ہیں، کرسچینٹی نے تو ان حالات کو ایگریویٹ کیا ہے اور کر رہی ہے، اور بظاہر حالات کا بدلنا ممکن نظر نہیں آتا۔ کیا اسلام اس صورتحال کو بدل سکتا ہے اور کس طرح؟ اول تو یہ فگرز بھی درست نہیں ہیں۔ 2/3 غربت کے شکار تو بہت زیادہ غربت کے شکار ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو غربت کے شکار نہیں ہیں، اور اکثر دنیا کے وسائل جو ہیں وہ چند لوگوں کو عیش و آرام پہنچانے کے لیے وقف ہیں، اور باقی دنیا بیچاری محروم ہی ہے اکثر۔ تو اسلام جو حل پیش کرتا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو حل کو قبول کریں۔ ایسا حل تو کوئی نہیں کہ انکار کر دو اسلام کا اور حل حاصل ہو جائے۔ اس لیے وہ علاقے جہاں عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، یہ سارے علاقے وہ ہیں جہاں عیسائیت کا قبضہ ہے، پہلے تو عیسائیت سے نجات دلائیں ان کو۔ اور وہ جو کولونیلزم کے ساتھ عیسائیت آئی ہے وہ دراصل کولونیلزم کو طاقت دینے کے لیے آئی ہے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی سپورٹ دینے والے ممالک ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی ہم خیال ہو جائے تو اس کے اوپر حکومت مستقل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے ساری کوشش کی ہے۔ تو یہ بیداری کا پیدا کریں، اور اسلام کی قدریں اگر آ جائیں تو اس سے ایک فرق ضرور پڑ جائے گا۔ ایک تو اسلام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق، دعاؤں کی قبولیت، رزق میں کشائش، برکت ملتی ہے، پھر فیصلے منصفانہ ہوتے ہیں، جو نمائندے ہوں گے ان کے وہ متقی ہوں گے تو کوئی غلط سودے نہیں کریں گے۔ مثلا جاپان سے سودا کر لیا کہ اتنے پیسے دے دو تو ہماری مچھلی لے لو، اور یا اس آسٹریلیا سے کر لیا، نیوزی لینڈ سے کر لیا، تو ایسے ظالمانہ سودے ہیں کہ ساری دولت یہ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، اور یہ بیچنے والے صرف چند ٹکے لے کے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جہالت کی بھی باتیں ہیں، بددیانتی کے بھی قصے ہیں۔ اس لیے اسلام تو تبھی فائدہ دے گا اگر اسلامی قدروں کو قبول کرو گے، اور اس سے پھر ایک روشنی ملتی ہے۔ اس روشنی کے نتیجے میں جد و جہد کے سلیقے بھی آئیں گے، خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ یعنی ایسا مسئلہ تو ہے ہی نہیں کہ ایک اور ایک دو کی طرح سوال حسابی جواب ہو۔ تمام امور ہیں، ان کے باریک پہلو ہیں۔ اسلام مجموعی طور پر، نام کے طور پر نہیں بلکہ عمل کے طور پر اگر اختیار کیا جائے تو پھر وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اندرونی تقسیم بھی منصفانہ ہو جائے گی ان کے گھروں میں، وہاں کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ پھر اسلامی تعلیم اگر سچے طور پر آئی ہو تو کسی سوسائٹی میں کسی کو بھوکا رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا پھر ساری قوم بھوکی مرے گی۔ ورنہ کم سے کم بنیادی حق اسلام جو قائم کرتا ہے وہ ضرور ہر ایک کو ملیں گے۔ کیوں جی؟ ظہور مہدی آخر زمان